إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين اللہ الذی خلقکم معبود حقیقی وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ثم رزقکم پھر اس نے تمہیں رزق دیا ثم یمیتکم پھر وہ تمہاری روح قبض کرے گا روح اور جسم کا رشتہ منقطع کر دے گا ثم یحییکم پھر جسم کے ساتھ روح کا رشتہ بحال کر دے گا تمہیں زندہ کرے گا سبحانہ حل من شرکائکم کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے من یفعل من ذالکم کہ ان میں سے جو چار باتیں نقل ہوئی ہیں پیدا کیا رزق دیا زندگی اور موت کا مالک کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے من شیء اگر کسی ایک مکمل کام میں نہیں تو چلو کسی تھوڑے سے مرحلے میں ہو ایسا ہے فرمایا سبحانہ وہ پاک ہے وتعالی عما یشرکون وہ بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر
فساد جو ہے وہ خشکی اور بری سمندروں دریاؤں میں، میدانوں اور صحراؤں میں ظاہر ہو چکا ہے، بما کسبت ایدی الناس، اور یہ تمہاری بدعمالیوں کے نتیجے میں ہے۔ لیذیقہم بعض الذی یعملون، یہ تمہارے جرم کی مکمل سزا تو ابھی نہیں دے رہے، ہم کچھ دے رہے ہیں، لیذیقہم، تاکہ ان کو ہم سزا دیں، چکھائیں ان کے بدعمالیوں کا کچھ بدلہ، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اپنی بد کرداریوں سے اور بد اعتقادیوں سے باز ہو جائیں۔ قل سیروا فی الارض، زمین میں ذرا چل پھر کر دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ تم سے پہلے جن لوگوں کا تمہارے جیسا اعتقاد تھا اور تمہارے جیسا کردار تھا، ان کا حشر کیا ہوا، ان کا کیا حشر ہوا۔ کان اکثرهم مشرکین، اور ان میں سے زیادہ تر، یعنی جن پر اللہ کے عذاب آئے ان اقوام میں زیادہ قومیں وہ تھیں جن کا جرم شرک تھا۔ ویسے تو سارا قرآن مجید ہی قابل غور ہے، لیکن یہ جو آیات ہیں یہ آج کے حالات کے مطابق بڑی ہی قابل غور ہے۔ قرآن مجید جو ہے نا، کسی محدود وقت کے لیے نہیں، کسی محدود قوم کے لیے نہیں، کسی محدود علاقے کے لیے نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر قیامت تک جتنی اقوام آئے گی، جتنے احوال پیدا ہوں گے، ان سب کی عکاسی ایسے کرتا ہے جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ پہلی بات کیا بتائی؟ فرمایا اللہ الذی خلقکم، بھائی تمہارا جو معبود حقیقی ہے نا وہ تو اللہ ہے، اور اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ثم رزقکم، پیدا کرنے کے بعد پھر تمہاری خوراک، لباس، بود و باش، رہائش، آب و ہوا، چلنے پھرنے کے لیے سڑکیں، اڑنے کے لیے فضائی سفر، تیز رفتار ٹرینیں، بسیں، یہ اس نے تمہیں عطا کی ہے۔ یہ رضا کامے میں صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ جو رازقہ کا لفظ ہے نا بڑا اچھا میں ہے، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یعنی انسان کی زندگی کو جو بھی ضرورت لاحق ہے وہ رزق ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں یہ معروف ہو گیا ہے کہ رزق کھانے پینے کی چیز ہے، یہ معروف ہو گیا ہے، لیکن حقیقت ایسا نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے ان کو جو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اور پھر یہ خوراک دے کر تمہارے جسم کی ہم نے نشو و نما کی،
تمہیں جوبن پہ لے آئے اور تو سمجھ بیٹھا کہ شاید یہ جوانی اب نہیں جانے والی، لیکن پھر اس نے تمہارے اس روح اور جسم کا رشتہ توڑ دیا۔ پھر وہی 5 ساڑھے 5 6 فٹ کا قد جو بھاگم بھاگی کرتا تھا، دوڑ دھوپ کرتا تھا، وہ بستر پہ چت لیٹا ہوا ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ جو صبح دوڑ رہا تھا اب یہ بستر پہ چت لیٹا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کون سی چیز ایسی ہے جو کم ہو گئی ہے اس میں سے؟ اس کا وزن تول لو، کون سی چیز کم ہوئی یہ بتاؤ۔ فرمایا پھر ایک وقت آئے گا ثم یحییکم، تمہیں نیا جسم دے کر اس روح کا رشتہ اس سے جوڑ دیا جائے گا۔ یہ 4 باتیں نقل کرنے کے بعد فرمایا حل من شرکائکم، بھئی ذرا غور کر کے بتانا، کیا جن کو تم نے اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیا ہے، من یفعل من ذالکم، حافظ ابوبکر صاحب یہ جو من ہے نا، پہلا ہے من ذالکم، یہ من تبعیض کا ہے، بعض کا معنی دیا ہے۔ بھئی یہ جو 4 چیزیں ہم نے بیان کی ہیں، ان میں سے یہ بتاؤ کون سی ایک چیز ایسی ہے جو تمہارے معبودوں نے تمہیں دی ہے؟ بتاؤ ان 4 میں سے، من ذالک، ان 4 میں سے کون سی ایک چیز ہے جو اس نے تمہیں، جو تمہارے معبودوں نے دی ہے، وہ بتاؤ کون سی ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا نا۔ پھر فرمایا من شیء، یہ من بیانیہ ہے اور شیء کی تنوین جو ہے یہ تقلیل کے لیے افسر۔ یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ زندگی کے تجربات سے حاصل ہوتی ہیں، یہ من تقلیل کے لیے ہے اور شیء تقلیل کے لیے تنوین، اور من جو ہے نا یہ تبیین کے لیے، وضاحت کے لیے۔ فرمایا چلو 4 میں سے ایک نہیں تو ایک کا کوئی حصہ، پیدائش کے جو مراحل ہیں تمہارے ان میں سے کوئی ایک ہو، چلو من شیء کچھ بھی ہو، یہ وضاحت کی ہے کہ پیدائش کا کچھ حصہ تمہارے بس میں ہو، یا یہ جو اللہ نے تمہیں تمہاری نشو و نما کے لیے اشیاء دی ہے، اس میں سے کوئی ایک ہو۔ ان 4 میں سے مکمل نہیں تو تھوڑا سا بتا دو، تھوڑا سا بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید میں نا تقلیل کے لیے تنوین کئی مقام پر آئی ہے، یہاں بھی یہ تقلیل کے لیے ہے، یعنی معمولی سا۔ فرمایا سبحانہ، وہ پاک ہے، تم نے زبردستی اس کے شریک بنا رکھے ہیں، اور جن کو تم نے شریک بنایا ہے نا وہ ان سے بڑا بلند ہے، ان میں سے کوئی اس کا شراکت دار ہے نہیں ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ بڑی توجہ سے سنیں ذرا باتیں میری۔ خشکی اور تری دونوں میں فساد رونما ہو چکا ہے۔ میں نے آج طبیعت اگرچہ ساتھ نہیں دیتی تھی،
لیکن میں نے پھر بھی وقت نکال کر مطالعہ کیا کہ اس آیت کی تفسیر ڈھونڈوں کیا ہے، چونکہ صیغہ ماضی کا ہے نا، مستقبل کا نہیں ہے، ماضی کا صیغہ ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس آیت کو نازل ہوئی تو 1450 برس گزر گئے ہیں۔ تو میں نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس اور ان کے شاگردوں کی تفاسیر دیکھی، پھر وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے اس کی تفسیر یہ کی کہ بر خشکی جو ہے نا، اس سے مراد ہے وبائی امراض اور قحط، چونکہ ان کے دور میں یمن کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس سے مراد وبائی امراض، چونکہ یہ جو آج کے حالات ہیں اس وقت رونما نہیں ہوئی تھی، انہوں نے اس کا معنی طاعون کیا کہ وبائی امراض، قحط سالیاں، اور بر سے مراد یہ کیا کہ سیلاب اور سمندر کی طغیانیاں، چونکہ اس دور میں یہی فساد کی چیزیں برپا تھیں جس نے نظام زندگی معطل کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے 7ویں 8ویں صدی ہجری کے مفسرین، چونکہ وقت کم تھا، ہر دور کا دیکھنا تو بڑا مشکل تھا، میں نے نصف 7ویں 8ویں صدی ہجری کے دور کو دیکھا کہ ان مفسرین وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا کہ بر سے مراد جو ہے نا وہ شہر اور آبادیاں ہیں جو میدانوں میں، صحرائی علاقوں میں اور پہاڑی علاقوں میں رہتی ہیں۔ وہاں چونکہ جنگ و جدل شروع ہو چکے تھے، اور باہر سے مراد وہ آبادیاں ہیں جو سمندروں کے کنارے آباد ہیں، چونکہ ان میں بھی یہ لڑائی جھگڑے فساد ہے برپا ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے دور کے حساب سے ظاہر الفساد فی البر والبحر، ڈاکٹر صاحب اس کی تفسیر کی، چونکہ یہی سمجھ میں آتی تھی اس دور میں کہ یہی فسادات تھے۔ 2-3 سال اور کے بعد 11-12 میں جب جا کر میں نے یہ پھر دیکھا کہ وہ کیا لکھتے ہیں۔ اس وقت جو سمندر کے اندر چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے نا، وہ دریافت ہو چکے تھے۔ پہلے دور میں چونکہ سمندروں کا سفر نہیں کیا جاتا تھا اتنا طویل، اس لیے سمندروں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں یہ دریافت ہے نہیں تھے۔ ابھی کل کی بات ہے، یہ آپ کا امریکہ دریافت ہوا ہے، جو کتنا بڑا علاقہ ہے۔ انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا کہ خشکی سے مراد تو وہی ہے صحرائی، میدانی اور پہاڑی علاقے، اور تری سے مراد وہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں جو سمندر کے اندر آباد ہیں، کہ ان کے اندر بھی لڑائی جھگڑے فساد لوٹ مار سب شروع ہو چکا ہے۔ یہ ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر۔ اس کے بعد اور ذرا زیادہ آگے آگے دیکھا، کوئی 100 سال پہلے سے لے کر اب تک کی تفاسیر دیکھی، تو اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اس وقت یہ جو ہے نا بحری جہاز عام چل پڑے تھے، اور جو ہے وہ سمندروں کے اندر لوٹ مار بحری قزاق آ چکے تھے۔ تو انہوں نے یہ لکھا، خشکی تو وہی لکھی، اور جو تری تھی نا وہ لکھا کہ اس سے مراد یہ بحری قزاق ہے جو لوٹ مار کرتے ہیں، چونکہ قرآن نے
ڈاکہ زنی کو بھی فساد سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن نے یہ ڈاکے مارنے والوں کو فساد فی الارض قرار دیا ہے، اور اسی لیے ان کی سزا سب سے زیادہ سخت رکھی ہے کہ ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے اور ایک ان کی ٹانگ کاٹ دی جائے، سب سے سخت سزا، تاکہ زندگی بھر ترس ترس کر مرے، تڑپ تڑپ کر مرے۔ اس کے بعد اور ذرا آگے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ جو ہے نا مختلف ادوار کی تفسیریں ہیں، ان میں سے ایک مفسر نے جان چھڑانے کے لیے یہ کہا کہ بھئی اس سے مراد نہ مجازی معنی ہے، حقیقی معنی نہیں ہے۔ مجازی معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس نے خود ہی وضاحت کی کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی سمندروں کے اندر، اس سے مراد ہے کہ جگہ جگہ، یعنی ہر جگہ فساد شروع ہو جائیں گے، بڑے وہ کوئی چھوٹی جگہ ہے بھلے بڑی جگہ ہے۔ اس نے سوچا کہ جتنے بھی پچھلے واقعات ہیں نا سب کو اس میں سمیٹ لوں، اس نے مجازی کہہ کے۔ اب آئی ہماری باری، تو یہ ظہر الفساد فی البر والبحر نے، جس کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ مجازن ہے، اب جناب یہ آیت کا مفہوم اپنا اصلی لباس پہن کر میرے اور آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ کیوں جی؟ آ گیا ہے نا؟ ہے جی؟ ہے؟ اچھا ابھی بتائیں لگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میزائل چلے جو خشکی کے اندر، جو خشکی میں فیکٹریاں تھیں، فوج کے ڈپو تھے، اسلحے کے ڈپو تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا، اور پھر بحری طور پر یہ اب یہ ہرمز کی، ابنائے ہرمز کی بندرگاہ کو بند کر دیا گیا، پھر اس پہ لڑائی شروع ہوگی، اس کے اندر میرینیں چل پڑی، وہاں بحری بیڑے کھڑے ہوئے، ان بحری بیڑوں کو نشانے بنائے گئے، 17 دن آگ جلتی رہی ایک بحری بیڑے میں۔ ہو گیا نا؟ ہے جی؟ تو یعنی قرآن دیکھو اس وقت سے لے کر اب تک رہنمائی کرتا آ رہا ہے، اور اب بالکل ہی مکمل واضح ہو گیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر سے جو پہلی تفسیر مراد تھی وہ وقتی طور پر تھی، اصلی تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ جو بحر و بر کے اندر فساد برپا ہو چکا ہے کہ نہ بحری سمندر کے اندر تیل کے ٹینکر چلنے والے تیل کے ٹینکروں کو پناہ ہے، اور نہ خشکی کے اندر ٹھکانوں کو پناہ ہے، بحر و بر دونوں میں فساد ہے۔ ہو گیا نا یہ واضح؟ یہ مفہوم اللہ نے کیسے واضح کر دیا کہ جو سمندر کے اندر ہے ادھر کے ڈر کے مارے ادھر کھڑے ہو گئے، ادھر کے ادھر کھڑے ہو گئے، ادھر کے ادھر کھڑے ہو گئے، لیکن پھر بھی کوئی میزائل ادھر سے آ رہا ہے، کوئی میزائل ادھر۔ یہ ٹائم بھی ذرا مجھے بتا دیجیے آگے ہے جی؟ 4 منٹ ہے۔ اچھا جی، اب اس سے ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ آگے رب ذوالجلال کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، فرمایا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ایک تو ہے اس کا مجازی معنی یہاں میں، اور ایک ہے حقیقی۔ مجازی معنی تو یہ ہے کہ جو تم نے بدعمالیاں کی ہیں یہ اس کی سزا ہے، اور حقیقی معنی یہ ہے کہ یہ جو تباہی تمہاری آئی ہے جن میزائلوں، ایٹم، جن میزائلوں، جن بمبوں کے ذریعے، یہ تم نے خود ہی بنائے ہیں۔ بما کسبت
عید الناس. کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب؟ ایک تو اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ یہ جو تم نے بنائے ہیں نا، یہ تم نے خود ہی بنائے ہیں، یہ اللہ نے آسمان سے نہیں پھینک گئے. کیونکہ اللہ تو کہتا تھا میں آسمان سے ٹکڑے پھینک سکتا ہوں، اب اللہ نے آسمان سے ٹکڑے نہیں پھینکے. بما کا سفر عید الناس، یہ جو تمہارے ہاتھ ہیں نا، یہ انہوں نے بنائے تھے. لیکن یاد رکھو لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ ابھی نا تمہارے اعمال کے بعض اعمال کی سزا ہے. اب اگر تم نے ابھی بھی اپنا قبلہ درست نہ کیا تو مجازن اور حقیقت دونوں موجود ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ابھی تم مزائل ہیں نا، اب اگر تم نے اپنے عقیدے اور اعمال درست نہ کیے تو پھر ان مسائلوں کے بعد ایٹم بم بھی چلیں گے. اور اس کے بارے میں رب نے کیا کہا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا. کبھی غور کیا ہے؟ یقین جانو جیسے جیسے حالات گزرتے ہیں معنی واضح ہوتے جا رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پہاڑ جو ہے نا یہ ریت کے ٹیلے بن جائیں گے. کثیب کہتے ہیں ٹیلے کو، مہیل کہتے ہیں ریت کو، کہ پہاڑ جو ہے یہ ریت کے ٹیلے بن جائیں گے. اور سائنسدان یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ایٹم ہے نا، یہ جس پہاڑ پر مار دیا گیا وہ پہاڑ راکھ بن جائے گا. تو ابھی یہ آنے والا ہے. ابھی آگے والی آیت میں یہ بتایا، بس 1 منٹ اور لوں گا آپ کا. آگے والی آیت میں فرمایا قل سیروا فی الارض، ایسا کرو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ تم سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا. اور جن کا انجام ہوا ہے نا ان میں سے زیادہ قومیں اس لیے تباہ کی گئی تھی کہ وہ مشرک تھی. اب آپ دیکھ لیں، اب ذرا غور کر لیں. میں اپنے منہ سے تو الفاظ نہیں بولوں گا لیکن اشارہ کروں گا، آپ سمجھ لیں. ہیں جی کیا خیال ہے؟ سمجھ گئے نا؟ کن کو کوئی کسی کو ابن اللہ کہنے والا، کوئی کسی کو ابن اللہ کہنے والا، کوئی یہ کہنے والا کہ جبریل نے علی سے پوچھا کہ علی یا علی نے جبریل سے پوچھا، مجھے یاد نہیں وہ کیا کہتے ہیں. بہرحال ایسی کوئی بات ہے کہ ادھر نظر ماری تو ادھر بھی تو تھا، ادھر نظر ماری تو ادھر بھی تو تھا. تو آپ نے دیکھا اللہ کہتے ہیں کہ یہ سزا کس کی ہے؟ یہ شرک کی سزا ہے. اللہ کے لیے انبیاء کو اللہ کا بیٹا کہنے والوں، صلحاء کو، شہداء کو، صدیقین کو اللہ کے برابر دادا اور گنج بخش کہنے والوں، مشکل کشا حاجت روا کہنے والوں، قرآن نے تمہیں کھول کر بتا دیا ہے. اور اگر نہ باز آئے تو پھر اگلی سزا جو ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ایٹم بم ہیں، اور پھر وہ کچھ نہیں چھوڑیں گے. یہ پہاڑ جو اتنا سخت ہے اس کو ریت کا ڈھیر بنا دیں گے تو انسان کا جسم اس کے سامنے کیا ہے. اللہ نہ کرے کہ یہ دجالی فتنہ میرے اور آپ کی زندگی میں آئے. واخر دعوانا الحمدللہ.